میری نظر میں اسمبلی سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا جہاں پہ آپ لوگوں کی نمائندگی صحیح معنوں میں آپ کر سکو. ہر ایک ایم پی اے ایک فیملی کو اون کر لے. میری نظر میں اس بات کے اوپر ساری اسمبلی بہت یونائٹڈ ہے، بیکاز یہ نہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، یہ نہ نون لیگ کا مسئلہ ہے، یہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے. اب اس وقت خان صاحب جس مقام پہ پہنچ گئے ہیں، میرا خیال سے وہ جو ایک آپ کی ہائٹ آف وہ ہوتی ہے، سکسیس ہوتی ہے، کہ وہ لوگوں کے دل جیت چکے ہیں. ہمیں یہ کئی دفعہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ شہباز شریف ہمارے پرائم منسٹر ہیں. السلام علیکم، میں حمزہ مان، آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید. معزز ناظرین کرام، آج میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے سمیرہ احمد صاحبہ موجود ہیں. ہم بنا کسی تمہید کے ان سے جاننا چاہیں گی کہ آج پنجاب اسمبلی میں کیا ایجنڈا ڈسکس ہوا ہے. جی دیکھیں، آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت ان کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ساری دنیا کی سمپتھیز ہیں کہ جتنی میس ڈسٹرکشن جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے ہوئی ہے، اور جتنے فیملیز کے گھر اجڑ گئے، یہ سب کے سامنے ہیں فیکٹس. اور میری نظر میں اسمبلی سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا جہاں پہ آپ لوگوں کی نمائندگی صحیح معنوں میں آپ کر سکو. میں نے بھی یہ چیز شیئر کی جو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں وائس چیئر پرسن دانش اسکولز ہوں، اور ہمارا جو رجحان راجن پور میں جو ہمارے سینٹر آف ایکسلنس ہیں، وہ ہم نے اپنے سارے اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس کے لیے وہ شیلٹر ان کو بنا دیا ہے، اور وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں جب تک کہ ان کا کوئی معاملے جو ہیں وہ ان کے سالو نہیں ہوئیں گے. اور یہاں تک کہ ہم نے یہ بھی پیغام دے دیا کہ جتنی بھی ٹیچرز ہیں ان کی بھی جو فیملیز یا گھر جو ہیں وہ سیلاب میں ڈوب گئے ہیں، وہ بھی وہاں پہ شیلٹر لے سکتے ہیں. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ سب نے اپنا ایک فیڈ بیک دیا ہے، بیکاز ہر کسی کا ایک اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے. اور بڑی اچھی تجویز ایک چودھری ظہیر صاحب نے دی کہ ہر ایک ایم پی اے ایک فیملی کو اون کر لے، اور وہ اس ایک فیملی کو دیکھیں. ہم چاہتے یہ ہیں کہ جتنے بھی لوگوں کی مدد کی جائے ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، مڈ وے ان کو نہ ہم چھوڑیں. تو میری نظر میں اس بات کے اوپر ساری اسمبلی بہت یونائٹڈ ہے، بیکاز یہ نہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، یہ نہ نون لیگ کا مسئلہ ہے، یہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے جی میم، ایک چیز یہاں پر اور ایڈ کر لیں، یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ خان صاحب نے 2 گھنٹے کی ٹیلی تھون کی. اب اس میں 500 کروڑ سے زائد کے فنڈز اکٹھے ہوئے، اور یہ ریکارڈ ہے. آج تک پاکستان میں کوئی لیڈر کم از کم میں نے اپنی لائف میں ایسے نہیں دیکھا. تو اس پر اگر آپ کمپیئر کر لیں موجودہ گورنمنٹ کو، 13 جماعتیں اس میں ملی ہوئی ہیں، شہباز شریف اس کے پرائم منسٹر ہیں آج کل پاکستان کے، تو موجودہ گورنمنٹ اتنا فنڈ اکٹھا نہیں کر پائی جتنا خان صاحب نے صرف 2 گھنٹے کی ٹیلی تھون پہ کیا. تو یہ خان صاحب کو انہوں نے ہی رجیم چینج آپریشن کر کے نکالا، ان کو دہشت گردی کا ان پہ پرچہ دیا. تو پھر آپ کیا کہیں گے جنہوں نے فنڈ دیا ان سب ہزاروں لوگوں پہ دہشت گرد ان کو قرار دے دیں؟ تو یہ کیا اتنی کیوں لوگ خان صاحب سے محبت کر رہے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ سے زیادہ خان صاحب فنڈ اکٹھا کر گئے ہیں؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ابھی آپ نے اپنی بات سوال میں ہی اس بات کا جواب دے دیا کہ خان صاحب ایک وہ واحد لیڈر ہے جس کی مطلب سے کہنا پوری دنیا کی نظر ان کے اوپر ہے. کیونکہ اب اس وقت خان صاحب جس مقام پہ پہنچ گئے ہیں، میرا خیال سے وہ جو ایک آپ کی ہائٹ آف وہ ہوتی ہے، سکسیس ہوتی ہے، کہ وہ لوگوں کے دل جیت چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ انہی کو اپنا لیڈر مان رہی ہے. آپ یقین کریں کہ ناٹ دیٹ کہ بیکاز آئی ایم فرام پی ٹی آئی، ہمیں یہ کئی دفعہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ شہباز شریف ہمارے پرائم منسٹر ہیں، بیکاز ان کی خبر ہونی اور نہ ہونی ایک ہی برابر ہے. تو ایوری ویئر یو سی اٹ از اونلی خان صاحب، جس کی زبان پہ سنو ایک ہی نام ہے، اور وہ ہے عمران خان. آج نہ پیشی تھی خان صاحب کی، اور آج کا یہ سب سے بڑی خبر یہی ہے آج کی کہ خان صاحب ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. وہاں پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو بڑے سینئر جج ہیں ہائی کورٹ کے اسلام آباد میں، انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بار بار لیڈر کہہ کر پکارا. تو لفظ لیڈر ایک تو نوٹ کر لیجیے گا. اور اس پر کیا ہوا کہ
جو آپ کی موجودہ گورنمنٹ ہے 13 جماعتوں کی گورنمنٹ ہے، نون لیگ کی گورنمنٹ، نون لیگ والے انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ان کو ٹائم دے دیا کہ آپ اپنا جواب جمع کروانے کے لیے آپ کو ہم مہلت دیتے ہیں کہ آپ اس پہ معذرت کرنا چاہیں یا جو کرنا چاہیں اٹس آل اپ ٹو یو. اور جسٹس صاحب نے ان کو جب لیڈر کہہ کے پکارا اور ٹائم دے دیا تو اس پر نون لیگ والے بڑے سیکھپا ہو رہے ہیں. شاید اس پہ ان پہ توہین عدالت لگ جائے کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جج صاحب نے غلط کیا, ٹائم نہیں دینا چاہیے تھا, اور جج صاحب نے ان کو لیڈر کہہ کے کیوں پکارا ہے, تو اس پہ کیا؟ پہلے تو یہ ضرور کہوں گی کہ جو ایکچوئل عزت دینے والا ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. بے شک بے شک. اور پولیٹکس بھی جو ہے وہ بالکل سائڈ لائن ہو جاتی ہے جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہے. تو بہت کوشش کی نون لیگ نے کہ وہ کسی نہ کسی طرح خان صاحب کو پھنسائیں, ٹھیک ہے, ان کے اوپر پرچے کرائیں, ان کے اوپر کیسز جو ہے وہ زبردستی کے جھوٹے کیسز جو ہیں وہ ان کے اوپر ان پہ لگائیں. مگر جو ایک انسان کی ایک پہچان بن جاتی ہے نا, وہ آئی تھنک کہ اب لوگوں نے اس کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا ہے کہ یہ ایک سچا لیڈر ہے جو اپنی قوم کے لیے کھڑا ہے بائی ہک اور بائی کروک. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت وہ چاہے اگر وہ ڈرپوک لیڈر ہوتا تو وہ اپنے گھر میں بند ہو جاتا, وہ اپنے آپ کو بالکل بیک فٹ پہ لے جاتا, بٹ بیکاز وہ ایک ناڈر انسان ہے وہ بالکل بیک فٹ پہ نہیں گئے, اور وہ بلکہ ان کے اندر دن بدن اور آپ کو ایک وہ اپنی قوم کی محبت ان کو جو ہے وہ ان میں نظر آتی ہے. تو دیکھیں جب آپ کی وکلا اور آپ کے اپنے ججز جو آپ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ہائیسٹ اس کا ایک رتبہ ہے, تو اگر وہ ایک آدمی کو لیڈر مان رہے اور اتنی عزت دے رہے ہیں تو میری نظر میں یہ نون لیگ کی ایک اور بہت بڑی ہار ہے. بالکل ٹھیک ہے میم, تھوڑا سا ناظرین آپ کے پولیٹیکل کیریئر پہ جاننا چاہتے ہیں, خصوصاً سمیرہ احمد صاحبہ کو لے کے کہ آپ ماشاءاللہ ایم پی اے کے عہدے پر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں, عمران خان صاحب سے آپ بارہا میٹنگ آپ کو اپنی میٹنگ میں بلاتے ہیں, آپ بنی گالہ جا چکی ہیں, تو تھوڑا سا اپنے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ پہ بتائیں کہ کس طرح سیاست میں آنا ہوا, کیا خاندان میں پہلے سیاست چل رہی تھی, کیا سین تھا؟ جی آئی تھنک آپ کو اس کا انفارمیشن نہیں ہے کہ میں سیدہ سلونی بخاری کی بیٹی ہوں, جنہوں نے مجھے ہے, میں پبلک کے لیے پوچھ رہا ہوں, جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ یہ سیاست کا سفر اکٹھے مل کے شروع کیا. اور یہ میں صرف باتوں کی بات نہیں ہے, یہ پریکٹیکلی سچی بات ہے کہ انہوں نے اپنا خون بھی دے دیا. شی ڈائڈ آف بلڈ کینسر, اور ان کو بہت پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی طبیعت بہت خراب رہ رہی تھی. اور لاسٹ مجھے یاد ہے جب وہ بنی گالہ گئیں تو اس دن ان کو نان اسٹاپ نوز بلیڈز ہو رہی تھیں, اور وہ اپنی فیملی سے چھپ کے گئیں. اور جب مجھے پتہ چلا تو میں نے فون پہ رونا شروع کر دیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ خان صاحب کی جب بات آتی ہے تو پلیز مجھے مت روکنا. تو اور آخری دنوں میں بھی وہ صرف یہی کہتی تھی کہ بس میں صرف اللہ سے دعا کرتی ہوں مجھے اللہ اتنی زندگی دے دے کہ میں نیا پاکستان دیکھ سکوں. تو آپ یہ سوچیں کہ ان کی جو ایک زیل تھی, حالانکہ میں ایک بڑی ڈفرینٹ لائن میں تھی, پروفیشنل لائن میں تھی, مگر اپنی ماں کا جو جذبہ تھا اور جو ان کا ایک فیتھ تھا عمران خان صاحب میں, وہ اس نے مجھے وہ کیا کہ میں آگے بڑھوں اور اپنی ماں کے وہ خواب جو ہیں وہ پورے کروں جو انہوں نے خان صاحب کے ساتھ دیکھے. کیا کیا مشکلات آئیں سیاست میں آ کے, آپ ایک بالکل ڈفرینٹ فیلڈ سے آئیں, تو کیا مشکلات فیس کرنا پڑی؟ دیکھیے جی, بینگ اے وومن سب سے بڑی مشکل تو یہ ہوتی ہے کہ ایک عورت کی جگہ سوسائٹی میں نہیں ہوتی, اور جو خاص طور پر ذرا سی بھی کیپیبل عورت ہوتی ہے تو مرد آٹومیٹکلی اس سے انسیکیور ہونے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ عورت جنرلی اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے ڈبل محنت کرتی ہے, کیونکہ وہ یہ دنیا کو, اپنی فیملی کو, اپنے ارد گرد کے کولیگس کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ میں کسی مرد سے کم نہیں ہوں. تو اس طرح سے آف کورس اٹ از ڈیفیکلٹ, بٹ اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ آپ اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کے چلیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹاک فار دا سیک آف ٹاکنگ. ہمیں نہیں فرق پڑتا ہم
ہم کیبنٹ میں ہو یا نہ ہو, ہم نے اپنی ایمبٹ میں رہ کے اپنی پارٹی کے لیے, اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. لاسٹ میم آپ نے اب تک اپنے حلقے میں کون کون سے نمایاں کام کیے؟ جی دیکھیں, سب سے بڑی جو میرا خیال سے مدد ہوتی ہے وہ لوگوں کے بڑے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں. دیکھیں جو گلی محلے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ان کا گٹر بند ہو جانا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جو اپنے گھر سے نہیں باہر نکل سکتے. تو دیکھیں ہم بینگ پارلیمنٹیرینز, ہمارا ایک وی آر دا برج بٹوین آر پیپل اینڈ دا گورنمنٹ. تو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے سالو کرنا, ابھی بھی آپ یقین کریں کہ کچھ ایسے بچے تھے جن کو نوکریاں ملی تھیں, 7-8 مہینے ہو چکے ہیں, ان کو سیلریز نہیں مل رہی تھیں, آج ان کا میں نے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کیا ہے. تو دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ کرسی تو جس کی قسمت میں ہوتی ہے اس کو مل ہی جاتی ہے, مگر دعائیں لینا ہر کسی کی نصیب میں نہیں ہوتا. تو آپ یقین کریں کہ میرے لیے اس سے بڑی اور بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے کہ 4 لوگ اس ٹائم کے بعد, ٹینیور کے بعد اگر مجھے دعا دیں گے تو میں سمجھوں گی کہ میں نے اپنا فرض پورا کیا. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا, آپ کی موجودگی کا بہت شکریہ. معزز ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ میم نے ہمارے سوالات کا بڑے خندہ پیشانی سے ان کا جواب دیے, ان کو ویلکم کیا اور بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے آنسر دیا. ہم ان کے بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں, غربا کا بہت سارا خیال رکھیں, جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.